कौम उन्हें सत सलाम करती, वो दिल से उनका बहुत एहतराम करती, जो रात दिन इसी जुस्तजू में गलता है कि किस तरह से सफाया हो उन अनासिर का, नशे के जहर का जो कारोबार करते हैं। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं, मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। ऐ मेरी अर्ज़े पाक के बच्चों, मेरे गुलशन के महकते फूलों, तुमसे वाबस्ता मेरे देश की रानाई, तुम मेरा कल हो, तुमसे वाबस्ता बेपनाह कौम की उम्मीदें। ये ना हो तुम कहीं भटक जाओ, उनकी बातों फरेब में आकर बेच देते हैं जहर जो मीठा कर, उन अनासिर से तुम्हें खुद को बचाना होगा, ये कभी भूलना नहीं बच्चों, नशे का जहर कभी कंद हो नहीं सकता, नशे का जहर बहर दौर जानलेवा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नार्कोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार, रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। जिंदगी से प्यार। बेचैनी से होना है फरार, घुट घुट के जीऊं सबसे मैं डरूं, पूरी कब होगी फरियाद, थोड़ा सा सकून चाहिए, थोड़ी जुस्तजू चाहिए, करना है खुद पे एतबार, करना है नशे से इनकार, 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 करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार।
السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں، دعا گو ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. جی جناب، پروگرام ہے زندگی سے پیار، مجھے کمل کہتے ہیں، اور میرے ساتھ میرے پروگرام کا مستقل حصہ جو ہمارے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس کی نیوز شیئر کرتے ہیں اسلم جاوید صاحب. جی بہت شکریہ کنول. اور لسنرز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے، منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے لسنرز کو آگاہ کریں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہماری فورسز، ہم اگر اپنی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، فورسز کی بات کرتے ہیں، اور اپنی عوام کی بھی بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس قدر اب آگاہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اس منشیات جیسی لعنت کو اپنے ملک سے کس طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو جناب، اب میں زیادہ بات چیت نہیں کروں گی کیونکہ آج کی ہماری جو گیسٹ ہے ان سے ہم نے ٹائم لیا، بڑی مشکل سے ہم نے ان سے ٹائم لیا کیونکہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اس وقت ان حالات میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم ان تمام لوگوں کا، ان تمام جوانوں کا اور ان تمام ایسے لوگ جو اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر ہم ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں، ایک ملک کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک وبا کا بھی سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملکی طور پہ بہت سارے اور بھی چیلنجز کا سامنا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں میڈم سدرا انور ہیں. آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں شالیمار اور پوٹھوہار ایریا کی، اور میم کو آج ہم نے بہت مشکل سے یہاں پہ بلایا. اور سب سے پہلے میں میم کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ کو ویلکم کروں گی کہ آپ نے اپنی اتنی ساری مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. میم کو اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میم جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں پہ ایس او پیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ ان کی اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں کام چل رہا ہوتا ہے. تو آج ہم نے میم کو کہا کہ آج آپ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بلایا ہے اور بڑے اچھے کاز کے لیے بلایا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ضرور ٹائم نکالا جائے اور لوگوں کو اس چیز کے اوپر اویئر کیا جائے. بہت بہت شکریہ میم. میم سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم ڈرگس کی بات کرتے ہیں، نارکوٹکس کی بات کرتے ہیں، اے این ایف کی ورکنگ کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم ابھی ڈسکشن میں بھی کر رہے تھے بات، کہ باقی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی اے این ایف کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. اب اگر ہم اسلام آباد، راولپنڈی اور اپنے ملک کے باقی جو شہر ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ نے اب تک جو ڈرگس کی سچویشن دیکھی ہے، یوتھ میں جو آپ نے سچویشن دیکھی ہے، اس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو آگاہ کیجیے، اور ساتھ میں جو آپ کا اپنا لایا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے. ابھی تک جو ہم لوگوں نے اس چیز کے بارے میں دیکھا ہے، جو جہاں تک ہم نے اس چیز کو اسٹڈی بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ادھر ڈرگس کا کہاں پہ زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کے جو زیادہ تر کالجز، یونیورسٹیز اور ایلیٹ سکولز ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کا ڈرگس کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا شاید تھوڑا سا اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے وہ اسکول میں جاتے ہیں تو اس اسکول کے انوائرمنٹ میں ڈھلنے کے لیے بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ صرف ہم ایک ایلیٹ کلاس کے نظر آئے، اور اگر ہم نہیں ایسا کام کریں گے تو شاید لوگ ہم لوگوں کو اس طرح ہمارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، ہمیں پارٹیز پر انوائٹ نہیں کریں گے کہ اگر ہم لوگ اس طرح کی ڈرگس کے اندر انوالو نہیں ہوں گے. سیکنڈ، ہم لوگ جو آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے کہ ہم لوگ کیا اس کے اوپر کر رہے ہیں، ہم لوگ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کے اوپر بہت عرصے سے کام کر رہی ہے. اے این ایف کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیے ہیں. ہم لوگ اویئرنیس کمپینز چلا رہے ہیں. اویئرنیس کمپینز میں ہم لوگ زیادہ تر انہی ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پر زیادہ ڈرگ کا یوز ہو رہا ہے، جیسا کہ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. پھر ہم لوگوں کو جہاں کہیں سے بھی ایسی سیکرٹ انفارمیشن ملتی ہے کہ کسی یونیورسٹی میں یا پھر کسی اسکول میں اس چیز کا استعمال ہو رہا ہے، تو ہم اے این ایف کے ساتھ کولیبوریٹ کر تو وہاں پہ جا کے چیکنگ کرتے ہیں، اور اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ ادھر اسی کے اکارڈنگلی ان کو اس چیز کے اوپر اویئرنیس اور اکارڈنگ ٹو لا ان کے اوپر اس کا جتنا بھی کاروائی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. صحیح. سدرا صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں ہمیشہ اپنے گیسٹ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کیونکہ آپ سب لوگوں کی زندگی کے تجربات، آپ لوگوں کے اپنے جو جاب ہے اس کے مطابق جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ سب کا الگ الگ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج تک جو فیکٹرز دیکھے ہیں، جو عوامل دیکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈرگس کی طرف آ رہے ہیں.
موسٹلی جو لوگ ڈرگس کی طرف آتے ہیں وہ تو ایک جو یوتھ میں یہ رجحان ہے وہ میں جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ لوگوں کے اندر اس چیز کے اندر وہ اپنے آپ کے انفیورٹی کمپلیکس میں سے نکلنے کے لیے اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ہم لوگوں کو جو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ سوسائٹی میں ہم لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، تو صرف ایک ایلیٹ وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے سم ٹائمز یہ کرتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ ایک ہم لوگوں کے اندر ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ ہم لوگ سٹریس میں سے نکلنے کے لیے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو جو لوگ پھر اس چیز میں ایک دفعہ عادت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے سٹریس ریلیو ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس چیز کے اندر زیادہ ان کا رجحان پایا جاتا ہے. وہ پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں سکون ملتا ہے تو آپ اس ڈرگس کی طرف آئے. لیکن ایکچولی وہ پھر الٹیمیٹلی ان لوگوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ اپنی لائف کو اس میں خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنی فیملی کو وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا فیوچر جو ہوتا ہے وہ سارا اس کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. سدرا صاحبہ، اگر میں چیلنجز کی بات کرتی ہوں، ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. ہم جس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ہم ایون کہ اگر ہم ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. آپ کو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ان تمام کام کرتے ہوئے کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اگر ہم ان کو اوور کم کرنے کی بات کرتے ہیں یا ان چیزوں میں بہتری لانے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے پھر اس میں بہتری لاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی چیلنجز ہم لوگوں کو آتے ہیں. اس کے اندر چیلنجز ہم لوگوں کو جو موسٹلی آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز فیملی کی طرف سے چیلنجز ہوتے ہیں. فیملی بہت ریزسٹ کرتی ہے کہ نہیں ہمارا بچہ یہ نہیں کرتا، اس لیے تو دوستوں کی وجہ سے آ گیا ہے، یا پھر اس کے دوست کرتے ہیں تو دوست الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر، اور میرا بچہ تو اس طرح کا کام نہیں کرتا. یہ ویسے ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ اسی طرح ہی ہے. اگر ہمارے اپنے بچے شرارتی بھی ہوں تو پیرنٹس اس کو کبھی شرارتی نہیں کہیں گے، کر وہی شرارت رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ دوسرے بچوں نے شرارت کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، وہ کبھی بھی بچہ اپنے بچے کو برا نہیں کہتے. تو یہ سب سے پہلی جو ہم لوگوں کو ریزسٹنس ہے یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کسی جگہ پہ ہم لوگوں کو اس چیز کی اطلاع مل جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو آپ کا بچہ جو ہے وہ ان دوسری جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہے ان میں انوالو ہے، تو آپ اپنے بچے کو سمجھائیں. تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں ایک تو یہ فیملی کی طرف سے ہے، پھر بچہ خود بھی کہتا ہے کہ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں. پھر سیکنڈ ہم لوگوں کے لیے اور بھی تھوڑی سی ہوتی ہیں کہ ایک ہم لوگوں کو جو وہ پہلے میں آپ کو ایک اور فیکٹر نہیں تھی بتا سکی، جو ایک فیکٹر ہم لوگوں کو اور فیس کرنا پڑتا ہے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن میں. ہم لوگوں کے ادھر بیگرز بہت زیادہ ہے، تو جو بیگری کے تھرو بھی سم ٹائمز یہ ڈرگس کا جو کاروبار ہے وہ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس میں کئی بار آتا ہے کہ ریزسٹنس آتی ہے کہ وہ ان کے اوپر بیگری کا وہ جو ایف آئی آر ہے وہ ہو جاتی ہے، اور ان کے اوپر ڈرگس کی وہ ایف آئی آر نہیں ہوتی. تو بیگری کی جو سزا ہے دیٹ از لیس دین وہ جو ڈرگس کی سزا ہوتی ہے. تو اگر اس ٹائم پہ پرچہ ان کے اوپر اتنی مقدار میں اگر ان سے اس ٹائم پہ ہو جائے کہ اتنا مقدار ہم لوگوں کو ان سے ملی ہے اور اسی ٹائم پہ پرچہ ہو جائے، تو شاید ان کے اوپر زیادہ اچھی طرح ان کو اس لا کے اکارڈنگلی سزا مل سکے. باقی جو ہم لوگوں کو چیلنجز اور دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور بہت ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ ڈرگس کو چھوڑیں اور اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے کنٹری کے لیے آپ لوگ ان ڈرگس کو چھوڑ کر اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے لوگوں کے پاس ایسے جواز ہوتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان ان کو کیا کہے، کہ وہ ایسے بالکل جواز بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ مسئلے ہیں، پیرنٹس کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں، تعلیم میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے جواز دیتے ہیں. لیکن ان کا مجھے آج تک مقصد سمجھ نہیں آیا کہ ان تمام باتوں کے بعد اس کا یہ جو نتیجہ جو ڈرگس کی صورت میں نکلتا ہے اس سے آپ کو کیا ملتا ہے. بالکل کچھ تو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں یہ آ کے کہتے ہیں مجھے تو یہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کیونکہ میری سائیکولوجیکل پرابلم ایسا ہے یا مجھے ایسا کچھ پرابلم ہے. تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ کس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے تو وہ شاید وہ بتا نہیں پاتے، لیکن انہیں ہوتا ہے کہ شاید یہ ڈرگز ایسی ہے جو ہم لوگوں کی بہتری کے لیے، جو ہم لوگوں کو سائیکولوجیکل اسٹریس سے نکالنے کے لیے، لیکن وہ ایکچولی وہ کسی اور اپنی جو عادات ہوتی ہیں اور اپنے جو باڈی ہوتی ہے اس کو خراب کرنے میں اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سے کافی دیر ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے، اور میرے خیال سے ابھی مجھے پروگرام میں ایک ٹریک شامل کر لینا چاہیے. ہم اس ٹریک کے بعد آتے ہیں اور مزید بات چیت کریں گے. آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے.
جن کے نمائش رنگ میں ہیں ڈوبے. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا. انہیں کوئی کاش یہ بتا دے مقام اونچا ہے سادگی کا. انہیں بھلا زخم کی خبر کیا کہ تیر چلتے ہوئے نہ دیکھا. اداس آنکھوں میں آرزو کا خون جلتے ہوئے نہ دیکھا. اندھیرا چھایا ہے ان کے آگے حسین غفلت کی روشنی کا. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا. یہ سہل گلشن میں جب گئے ہیں بہار ہی لوٹ لے گئے ہیں. جہاں گئے ہیں یہ دو دلوں کا قرار ہی لوٹنے گئے ہیں. کہ دل دکھانا ہے ان کا شیوا انہیں ہے احساس کب کسی کا. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا. میں جھوٹ کی جگمگاتی محفل میں آج سچ بولنے لگا ہوں. میں ہو کے مجبور اپنے گیتوں میں زہر پھر گھولنے لگا ہوں. یہ زہر شاید اڑا دے نشہ غرور میں ڈوبی زندگی کا. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا. انہیں کوئی کاش یہ بتا دے مقام اونچا ہے سادگی کا. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے. لسنرز آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. کمل آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں اسسٹنٹ کمشنر سدرا انور ہیں. اور میں نے جان بوجھ کے یہ گانا نہیں پلے کیا تھا اور یہ گانا جو تھا وہ اسلم صاحب کی فرمائش پہ پلے کیا گیا. اس وقت اسلم صاحب کی خوشی جو ہے نا وہ بالکل دیکھنے والی ہے کہ وہ کس قدر خوش ہیں. اور آپ ان کی خوشی جو ہے نا وہ ان کی خبروں میں بھی دیکھ سکیں گے, بلکہ سن سکیں گے کہ وہ کس قدر خوش ہیں. ان کے پسند کا گانا جو ہے ہم نے پلے کر دیا. میم آپ بتائیے کہ آپ نے گانا سن لیا, آپ کا موڈ ٹھیک ہے؟ میرا موڈ ٹھیک, بالکل صحیح ہو گیا. اچھا میم, ہم اکثر نہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شاید نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے.
ہماری زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو چیزیں آپ کے بس میں ہیں نا ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہم جب وہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں نا جو ہمارے بس میں نہیں ہے تو آپ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی دفتری معاملات ایسے ہوتے ہیں, کبھی گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں, آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں میں بہتری کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم ڈرگس کی طرف سے ہی بات کرتے ہیں, اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلے پیرنٹس, ٹیچرز اور پھر یوتھ کی اگر ہم بات کریں تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ وہ کس قسم کی اپنے ایک سوچ کو رکھیں تاکہ اس کو اپنے مسائل سے حل کر سکیں؟ اس میں جو ہم لوگ ڈرگس کا جو چیز ہے نا, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ سب مل کر کام کریں. تو اس میں جو پیرنٹس کی ہم لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے, پیرنٹس کا اور جو بچے ہیں ان میں جنریشن گیپ کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ گیپ جو ہے نا وہ کر دیا ہے. اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے تو پیرنٹس اور بچوں میں اتنا گیپ نہیں تھا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ ہر ٹائم بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائمز وہ بچوں کے اوپر اس طرح دھیان نہیں دے پاتے. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر اس طرح دھیان دیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ اسکول کالجز میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے کون سے فرینڈس ہیں, تاکہ وہ اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیا وہ ان کے اسکول جائیں, ان سے پوچھیں, ٹیچرز سے پوچھیں کہ ہمارا بچہ کیا ادھر کرتا ہے, اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جب گھر پہ بچہ جاتا ہے تو تب اس سے پوچھیں کہ آپ نے پورا دن آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں, آپ نے کیا کیا ہے پورا دن, اور کس طرح کی آپ کے جو آپ نے آج پورا دن میں کیا پازیٹیو کام کیا ہے, کیا آپ کو ایسے کام کرنے میں مزہ آیا. پھر بچے کے ساتھ آپ ایک دوستی والا ماحول رکھیں تاکہ بچوں کو اس طرح والی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ باہر جا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. ٹیچرز کے اوپر بھی ہم لوگوں کا, کیونکہ موسٹلی جو اسکول کالجز کے بچے گوئنگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اسکول میں گزرتا ہے اور کالجز میں گزر رہا ہوتا ہے. تو ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے جس طرح پڑھا رہے ہیں تو اس سے پہلے بچوں کو ان کے ساتھ اس طرح کی ایک لیسن دیں, دیٹ از اے لیسن فار آ لائف, کہ وہ ہمیشہ ان کی لائف میں جو کام ان کے آئے. جیسے کہ انہیں آج کل جیسے ڈرگس کے اوپر کافی زیادہ بچے انوالو ہو رہے ہیں, تو ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو اس چیز کے اوپر اویئر کریں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑھنا جو آپ کی صحت کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے بری ہوں. تو وہ ان لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, ٹیچرز بھی, اور اسکول میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز, ہیلدی ایکٹیویٹیز کروائیں جس سے جو بچے ہیں ان کا رجحان زیادہ سے زیادہ کھیل کی طرف اور پڑھائی کی طرف رہے. پھر بچوں کی جس طرح کی خود بھی ہیں, آج کل بچوں میں خود کافی زیادہ اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا کے تھرو میں اتنی اویئرنیس ہے, موبائل, انٹرنیٹ, اب سب کچھ ایکسیس ہے بچوں کے پاس, تو انہیں خود بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر وہ اس طرح کی کسی عادت میں پڑ جاتے ہیں لائک ڈرگس میں تو ان کے اوپر کس طرح کے نقصان ہوگے. بہت ساری اس طرح کی ہم لوگوں کی ویڈیوز آتی ہیں کہ لوگ ڈرگس میں انوالو ہو گئے اور اس کے بعد اس کے کیا اثر جو ہے وہ ان کی لائف کے اوپر اور ان کے اوپر رہا ہے. تو بچوں کو خود بھی اس چیز کے, اگر آپ کا کوئی دوست ہے وہ انوالو ہو گیا ہے تو آپ اس کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ اس میں سے نکل, اس کی ہیلپ کریں آپ اس چیز کے اندر, جس طرح کی گروپ ایکٹیویٹیز میں اس کو انوالو کریں تاکہ وہ جو ڈرگس والی ایکٹیویٹیز ہے اس میں سے نکل کر اور اپنے آپ کو اچھی طرح ایک شہری ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو یوز کر سکے. بالکل صحیح. اور لسنرز, اتنی بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے. اگر ہم 10-20 سال 30 سال پیچھے بھی چلے جائیں تب بھی حالات جو تھے وہ کچھ اور تھے. اب سدرا صاحبہ اور میں, ہم اتنے بھی پرانے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بہت پرانے زمانے کے, ہمارے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. لیکن چونکہ یہ ایک جملہ ہے تو میں یہی کہوں گی کہ جب ہم لوگ بھی اسکول پڑھے ہیں, ہم لوگوں نے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہے, ہم لوگوں نے اسپورٹس میں بھی گئے, اسکول میں بھی اچھا پڑھا, ہمیں بہت ڈر ہوتا تھا اچھا رزلٹ آنا چاہیے, اسکول کے بعد کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, ہم نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیا. مجھے جو کبھی کبھی سدرا صاحبہ لگتا ہے وہ یہ کہ شاید اب آج کل کی جنریشن میں نا وہ آئیڈیل نہیں ہے, لوگ ہم آئیڈیل نہیں بنا پاتے. ہمارے لیے ہمارے پیرنٹس ہوا کرتے تھے, ٹیچرز ہوا کرتی تھی, ہم کسی بھی یونیفارم پرسن کو دیکھتے تھے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے تھے, ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی بنے, تو ہم اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے تھے. ہمارے پیرنٹس ہماری گرومنگ ویسی کر دیتے تھے. ایگزیکٹلی ایسے. پہلے میں کہتی ہوں کہ جو ٹیچرز بھی تھے اور ایون پیرنٹس بھی تھے وہ ہم لوگوں کو ایسے لیسنس دیتے رہے ہیں. اب بھی بہت سارے پیرنٹس ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایسے لیسنس دیتے ہیں, جو آپ کو ایسی سٹوریز سناتے ہیں جو آپ کی پوری لائف کے لیے
کام آتی ہیں. لیکن آج کل جب ہم نے اسکولز اور کالجز میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا اور صرف اسٹڈیز کے اوپر ہم لوگوں کا زور ہوتا ہے کہ آپ نے A گریڈ لینا ہے, یہ گریڈ کرنا ہے, لیکن ان کی جو لائف کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہم لوگوں کا اب رجحان نہیں رہا, کیونکہ اسی وجہ سے ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور لوگوں کو وہ اس طرح کے بچے جو ہیں وہ آگے آ نہیں پا رہے, اور ان کے اندر صلاحیتیں بہت ساری ہوتی ہیں ہم لوگوں کے اندر جو سم ٹائمز ان کو صرف پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو سم ٹائمز پالش نہیں ہو پاتی. شاید وہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا نا کہ اتنی کوئی فروٹفل سوچ نہیں ہے, اور زیادہ تر ہمارے پروگرام میں گیسٹ آتے ہیں نا, تو میں آپ کو بتاؤں ان میں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, سوشل ورکرز ہوتے ہیں, تو ان کا ایک چیز پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل فون ہے نا, یہ آج کی جنریشن کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے. پرابلم بھی ہے, لیکن اس کو اگر پازیٹیولی اگر ہم یوز کر لیا جائے تو شاید ہم اس کو اپنے پازیٹیو کے لیے کاموں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, تو اگر ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے پازیٹیو چیزوں کے لیے یوز کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے بری بھی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. لسنرز, ابھی ہمیں ٹائم چیک بریک کی جانب بڑھنا ہے, آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. کی سے پیار, اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے کہ ہم اسلم جاوید صاحب سے خبریں سنیں. جی اسلم صاحب. السلام علیکم, یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 3 ملک کارروائیوں کے دوران 1077 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. برآمد شدہ منشیات میں 52 کلو گرام چرس, 1025 کلو گرام مارفین شامل ہیں. برآمد شدہ منشیات کی مالیت 17 کروڑ سے زائد ہے. اس کے علاوہ منشیات کے کاروبار میں استعمال کی جانے والی 2 کاریں بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لی. انسدادی منشیات. لاہور کی عدالت نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم کو قید بامشقت کی سزا سنا دی, جبکہ اسی عدالت نے ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی 8 ملزمان کی اپیلیں مسترد کر دیں. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے خفیہ اطلاع پر مبنی دورانی کارروائی کلی پنیکی تحصیل گلستان ضلع قلعہ عبداللہ میں دورانی کارروائی 1025 کلو گرام مارفین برآمد کر لی. برآمد شدہ منشیات کسی دوسرے گروہ کے حوالے کرنے کی غرض سے چھپائی گئی تھی. ANF نے منشیات اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا. پولیس اسٹیشن ANF کوئٹہ نے ایک دوسری کارروائی کے دوران کلی عمر کراس ایئرپورٹ روڈ پر ایک سوزوکی میران کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 40 کلو گرام چرس برآمد کر کے قلعہ عبداللہ کے رہائشی گل محمد اور عبد الرحمان نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF اسلام آباد نے M1 موٹر وے کے قریب ایک خیبر کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 12 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود منڈی بہاؤالدین کے رہائشی طاہر زمان, مبشر زمان اور نذرانہ بیگم نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا. اور اب عدالتوں میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق خبروں پر ایک نظر. انسدادی منشیات کی عدالت لاہور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے محمد ارشد نامی ملزم کو 7 سال 6 ماہ قید بامشقت کی سزا سنا دی. ملزم سے 5 کلو گرام چرس برآمد کی گئی تھی. اسی عدالت نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 8 ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی 8 اپیلیں دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دیں. تفصیلات کے مطابق ملزم محمد آصف جن سے 1.3 کلو گرام نشہ آور زینکس گولیاں برآمد کی گئی تھی, ملزم محمد نواز جن سے 84 کلو گرام چرس برآمد کی گئی تھی, ملزم صبا یونس جن سے 9.6 کلو گرام چرس برآمد کی گئی تھی, ملزم عبد الرشید جن سے 10 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی تھی, ملزمہ آسیہ ممتاز جن سے 480 گرام افیون برآمد کی گئی تھی, ملزمہ شریفہ بی بی جن سے 24.4 کلو گرام افیون برآمد کی گئی تھی, ملزمہ شہناز بیگم جن سے 1.5 کلو گرام چرس برآمد کی گئی تھی اور ملزم جاوید خان جن سے 500 گرام چرس برآمد کی گئی تھی. اس کے ساتھ ہی ANF کی اب تک موصول ہونے والی خبریں ختم ہوئیں.
کریں گے اپنے تمام سننے والوں کو. اور جناب ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں اسسٹنٹ کمشنر سدرا انور بھی ہیں. سدرا صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جس طرح سے میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا لیتے تھے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے لیے ایک بڑا پیرامیٹر اپنا کلیئر کر لیتے تھے. ہمارے ویژنس بڑے کلیئر ہوتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بتا دیتے تھے آپ نے یہ بننا ہے، ہماری اپنی خواہش ہوتی تھی ہم نے یہ بننا ہے. یہ میرے خیال سے یہ ایک سکسیس سٹوری ہے انسان کے لیے. اگر میں آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس آپ کوئی ایسی سکسیس سٹوری یا کسی کے بارے میں آپ کہنا چاہیں، بتانا چاہیں کہ جس انسان نے اپنی ول پاور سے اپنی اس بیماری کو، منشیات سے جو ہے انہوں نے نجات حاصل کی، اور جس میں بے شک آپ کا بہت زیادہ رول تھا، ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ رول تھا، لیکن اس پرسن کا بھی بہت زیادہ رول تھا. کوئی ایسی سٹوری جو آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل، ہم لوگوں کے پاس کچھ ایسے کیسز آتے رہتے ہیں جس میں لوگ کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے پاس ایک لیڈی آئیں، ان کا ایک گھریلو مسئلہ چل رہا تھا اس چیز کے اوپر کہ وہ ڈرگز لیتی تھیں اور اس کی وجہ سے ان کی فیملی کے اندر پرابلمز آ رہے تھے، لڑائی جھگڑے چل رہے تھے. تو جب میں نے اس چیز کے اوپر تھوڑا ان کے اوپر ورکنگ کی، ان کی فیملی کے اوپر کہ کیوں ان کے اس کے اوپر اس طرح کے کام وغیرہ چل رہے ہیں، تو مجھے دیکھنے میں یہ ملا کہ ان کے ڈرگ ایکٹیویٹیز میں وہ کافی زیادہ انوالو ہیں. وہ شاید اپنے ان گھریلو جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے یا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ ان ڈرگز کا استعمال کر رہی تھیں. تو میں نے ان کو ریہیبلیٹیشن میں ریفر کیا اور ان کی فیملی میں نے بھی اس چیز میں ان کی ہیلپ کی. ان کی فیملی ان کے خود ادھر ریہیبلیٹیشن سینٹر پر لے کر گئی اور ریہیبلیٹیشن سینٹر پر ان کا آلموسٹ فار 6 months ان کا اس چیز کے اوپر ان کی ساری ٹریٹمنٹ چلی. اور اسپیشلی ان کے پیرنٹس، ہسبینڈ، انہوں نے بہت زیادہ ان کی سپورٹ کی اور آج اس کے بعد وہ بالکل اب ٹھیک ہیں. ان کی فیملی لائف اب ٹھیک ہے اور خود انہوں نے آ کے اس چیز کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کا اور جتنے بھی یہ ہم لوگ انوالو تھے اس میں، انہوں نے اس چیز کا شکریہ ادا کیا کہ اب ان کی فیملی لائف ٹھیک ہے اور ان کے بچے بھی تھے، تو ناؤ دے آر لیونگ اے ہیپی لائف. بالکل صحیح. اچھا سدرا صاحبہ، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم خواتین کے بارے میں بات کریں، وہ اکثر نا میں نے دیکھا کچھ ایسے سمبلز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی میمکری کی جاتی ہے جس میں خواتین کے دماغ کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کا دماغ بہت ہر وقت الجھا رہتا ہے، خواتین کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں، بہت جذباتی ہوتی ہیں. ابھی اس پروگرام میں یہ نہیں کہوں گی 2 خواتین بیٹھی ہیں، 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس پروگرام میں. تو ہم چونکہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک جاب کر رہے ہیں اور ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو فیس بھی کرتے ہیں، ہم سب کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا خواتین واقعی میں اتنے مضبوط اعصاب کی ہوتی ہیں یا کم مضبوط اعصاب کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرگس کی طرف بھی آ جاتے ہیں؟ ہاں، ایکچولی اگر ہم واقعی ڈرگس کا رجحان دیکھیں تو لیڈیز میں کم ہے رجحان، اور جو خواتین ہیں یہ اپنے اعصاب پہ زیادہ قابو پا لیتی ہیں بنسبت کے مرد حضرات کے، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ مضبوط بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم انہیں صنف نازک کہتے ہیں، وہ اتنی صنف نازک ہوتی نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے کہہ کے انہیں بنا دیا ہے. تو یہ ہے کہ لیڈیز جو ہیں وہ اگر کوئی کرنا چاہے، اٹ آل ڈیپینڈس آن یور ول. اگر آپ کے اندر اس چیز کوئی کام کرنے کی ول ہے تو وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں ہر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر اس چیز کو ریزسٹ کرنے کی ول ہے کہ ہم نے ڈرگس کو ریزسٹ کرنا ہے تو آپ ریزسٹ کریں گے. اور اگر آپ خود ہی اس چیز کے اندر اتنے ریلیکس ہو گئے ہیں اور خود ہی اس چیز کے اندر گم ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کا جب تک آپ کا برین آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں نہ دیتا کہ آپ نے اس برے کام میں سے نکل کر اچھے کام کی طرف آنا ہے، تب تک آپ اس کام میں سے نہیں نکل سکتے. اور خواتین موسٹلی اپنے آپ کو اچھا کر لیتی ہیں کیونکہ جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ معاشرے میں یوز کرتے ہیں. ایک خاتون کے لیے، ایک لڑکی کے لیے بہت سارے ریلیشن ہوتے ہیں، وہ ماں بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے اور وہ بیوی بھی ہے. اس وجہ سے اس کی رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. اور ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ وہ شاید بیٹی کی تربیت بھی ایک بڑے مخصوص پیٹرن پہ کی جا رہی ہوتی ہے. ٹرو، ایسا ہے. تو وہ زیادہ پھر جو ہے اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی فیملی کی رسپیکٹ کو دیکھنا ہے. تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں ہم لوگوں کی جو اپنے، اگر وہ کسی بری سوسائٹی کی وجہ سے، اپنے فرینڈس کی وجہ سے اس چیز میں انوالو ہو بھی گئی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر سے نکالا ہے.
میں رات کو ایک بک پڑھ رہی تھی اور اس بک میں نے ایک بہت اچھا ایک جملہ پڑھا جو مجھے بڑا پسند آیا کہ وفا کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مرد یا عورت سے نہیں ہے. وفاداری کا تعلق، وفا کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اپنے جذبات، آپ کی نیت، آپ کی تربیت سے ہے. بہت خوبصورت بات، بالکل ایسے ہی ہے. وہ اکثر آپ کی نیت جو ہے نا، بالکل. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی چیز ہے جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس نشے کی بیماری میں لگ جاتے ہیں، جب ان کی اپنی نیت ہوتی ہے، اپنی ول ہوتی ہے، تو وہ لوگ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں. کئی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت سالوں سے، 10 سالوں سے، 15 سالوں سے جو لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو چند ماہ سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن صرف کیا کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ لوگ خود بھی تنگ آ جاتے ہیں. بالکل آپ کے اندر صرف اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو نشہ کر رہے ہیں اس میں ہم نہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے جو جتنا بھی آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ضائع اس چیز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. یہی اگر آپ اپنے اوپر کسی اور کام کے لیے لگا لیں پیسے، تو شاید وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے آپ کہیں پر یوز کر سکتے ہیں، ایز اے انڈیویجول اپنے لیے کہیں اور یوز کر سکتے ہیں. لیکن نشہ کرنے میں اور اس چیزوں میں جو آپ پیسے سارے ضائع کر دیتے ہیں، وہ تو آپ بالکل ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پانی کی طرح بہا رہے ہوتے ہیں، جس کا نہ آپ کو خود فائدہ ہے، نہ آپ کی فیملی کو فائدہ ہے، نہ آپ اپنے ملک کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. سترہ صاحبہ، چونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے، لیکن میں چاہوں گی اور میں اسپیشلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اگر ہم ان سکلز کی بات کرتے ہیں جو ہماری یوتھ کو اپنانی چاہیے، یا وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہماری یوتھ کو اب بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے دور رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ پیرنٹس کو اور ہمارے پاکستانیوں کو کیا میسج دیں گی کہ اس وقت ہمارے تمام جو ادارے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ صرف ایک ادارے کی بات نہ کی جائے، لیکن یہ کہ اس وقت ہم تمام شہریوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے کہاں پہ ہمارے تعاون سے جو ہے وہ کسی کی زندگی بچ سکتی ہے. ہم لوگوں کی جو یوتھ ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یوتھ کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہیے، کون سے سکلز ان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں. تو سب سے پہلے جو میں انہیں کہوں گی کہ اپنے آپ کو موسٹلی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے، اسپورٹس کی طرف آئے. اب میں یہ نہیں کہوں کہ صرف پڑھائی کرتے رہے، پڑھائی سے بھی ٹھیک ہے، آپ بور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز جیسے کھیل کود ہو گئی، جیسے آپ ڈفرینٹ قسم کے، ہم لوگوں کے بہت ساری اس طرح کی پلے گراؤنڈس ہیں. ہم لوگوں کے جیسے اسلام آباد کی ہی بات کر لی جائے تو ہم لوگوں کے پاس جو ہے ہائیکنگ ٹریکس ہیں، تو آپ ہائیکنگ ٹریکس پہ جائیں، گرینری کو دیکھیں، وہاں پہ اپنے آپ کو مائنڈ کو فریش کریں. جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے لیے یوز کرے. ہم لوگوں کے پاس اتنے اچھے مائنڈز ہیں جو آج کل ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہم لوگوں کے ریکارڈز بن رہے ہیں. بہت سارے ہم لوگوں کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر ان کو ایوارڈز مل رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو فار پازیٹیو ایکٹیویٹی لائک اسپورٹس اینڈ فار ٹیکنالوجی اس چیز کے اوپر یوز کریں، اور ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں کم انوالو ہوں جس طرح کے جو ہم لوگوں کو اسٹریس میں لے جائیں. اچھی بک ریڈ کریں. ایک بک ریڈنگ ہے جو بک جو ہے وہ آپ کی بہترین دوست ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ جب بھی آپ کبھی اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بک پڑھیں تو آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں. اچھا سدھر صاحبہ، کچھ دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، تو اس میں یہ پڑھ رہی تھی کہ یہ اگر ہم اس لاک ڈاؤن کی بھی بات کرتے ہیں، اس وبا کی بھی بات کرتے ہیں، تو رائٹر نے شاید انہوں نے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ ان حالات میں بھی نا ہم اپنی قوم کو کتابوں کی طرف نہیں لا سکے. ایگزیکٹلی. حالانکہ یہ ایک بہترین ٹائم ہے لاک ڈاؤن میں، جب ہمارے پاس جب ہم نے باہر نہیں نکلنا، باہر نکل کے کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، تو ہم بک ریڈنگ کی طرف آئیں. بک ریڈنگ از دی بیسٹ کہ ہم اس میں اپنے آپ کا جتنا بھی، اگر آپ لوگوں کے ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسئلے مسائل ہیں، جاب کے مسئلے مسائل ہیں، تو آپ بکس ریڈ کریں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں نئے آئیڈیاز آئیں، نئی سوچ آئے آپ کے اندر، نہ کہ وہی جو موبائل کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسی کے اندر آپ سوشل میڈیا پہ ہر ٹائم لگے رہتے ہیں، تو اس میں آپ کے اوپر زیادہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. تو جب آپ ایک بک پڑھتے ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا، اور آپ اپنے آپ کو ایک اچھی سوچ کے ساتھ، ایک آپ سے اچھی وائبس بھی، جب آپ کسی کے ساتھ بھی بات کریں گے تو آپ سے بھی لوگوں کو اچھی وائبس آئیں گی، اور آپ خود بھی ایک اچھا انسان اور اچھا جو اندر سے آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے.
بالکل صحیح. سدرا صاحبہ کل 26 جون بھی ہے اور ہم اس کے حوالے سے ANF جو ہے وہ بہت ساری اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. پینٹنگ کمپٹیشنز ہو گئے, اویئرنیس کے لیے سوشل میڈیا کی بات ہوگی, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کی بات ہوگی. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کے ذریعے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جا رہی ہے. اگر ہم 26 جون جو کہ انٹرنیشنل ڈے ہے اگینسٹ illicit ڈرگس کے بارے میں, اس حوالے سے آپ ہمارے لسنرز کو کیا میسج دیں گی تاکہ وہ بھی اس دن کے حوالے سے اپنے تمام جو ادارے ہیں ان کا بھی ساتھ دیں, ان کے ساتھ بھی تعاون کریں؟ بالکل 26 جون کا جیسا کہ کل دن ہے کہ ہم لوگ ڈرگس کے بارے میں کر رہے ہیں, illicit ڈرگس جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں. تو ایک تو یہ کہ یہ دن اسی لیے منایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور پیدا کیا جا سکے کہ یہ جو ڈرگس ہیں یہ ہم لوگوں نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ایک اچھا شہری ہونے کی جو ہے وہ ایک بن کے رہنا ہے تاکہ ہم اپنے کنٹری کے لیے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی اکانومی کے لیے کام کر سکے. تو کل کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے ہم ایز اے پیرنٹ ہیں, ایز اے ٹیچر ہیں, ایز اے میڈیا پرسن ہیں, ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ایز اے پولیس مین ہیں, کچھ بھی ہیں, جس رول میں بھی ہم ابھی کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ایک ساتھ مل کر ان ڈرگس کے لیے جو ہے, ان ڈرگس سے نجات کے لیے کام کرنا ہے. اور جیسا کہ ANF جو ہے وہ آلریڈی بہت اچھی طرح سے لوگوں میں اویئرنیس دے رہی ہے اس چیز کی کہ ڈرگس جو ہے وہ ہم لوگوں کو کیسے تباہی کی طرف لے جاتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے ANF کے ساتھ کولیبوریٹ کریں اور اگر کہیں پہ کسی کو اطلاع ملتی ہے تو ANF کو دے تاکہ وہ وہاں جا کر اس کے خلاف کارروائی کر سکے. اسی طرح میں جتنے بھی ہم لوگوں کے میڈیا پرسنز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, کیونکہ میڈیا سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زیادہ میڈیا کو سنتے بھی ہیں, تو آپ لوگ اس چیز کے اوپر لوگوں میں اویئرنیس لے کر آئیں کہ ہم لوگوں نے کیسے ڈرگس سے بچنا ہے اور کیسے دوسروں کو ڈرگس سے بچانا ہے. اور باقی آپ ہم لوگوں کا ساتھ دیں. اگر کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے, کہیں پہ بھی اگر کسی اس طرح کی اطلاع ملتی ہے تو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو آپ بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر ایکشن لے سکیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سدرا صاحبہ, آپ نے آج ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا. آپ نے جو کہا تھا لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا کیونکہ آپ ہماری مرضی سے آئی تھی, اس لیے آپ ہماری مرضی سے ہی جائیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. چونکہ لسنرز جب ہم کام کی بات کرتے ہیں نا تو اس وقت پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر آپ گھر میں ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کا کام پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس ٹائم پہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو, آپ باہر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا سخاوت ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے, اگر آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ہی بہت ایمانداری سے اور بخوبی سر انجام دے رہے ہیں تو یہ بھی اس وقت بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ لسنرز آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے یہ ٹریک میرے تمام سننے والوں کے لیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تیرے